مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك هذا بهتان عظيم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 21 جولائی 2023 بمطابق 2 محرم الحرام جو اب 3 محرم الحرام کی شب میں بدل چکی ہے، سن 1445 ہجری، ہمارا مرکز اہل سنت والجماعت جامع مسجد کلاں کا سالانہ پروگرام جو اپنے 80 سال پورے کر رہا ہے، امیر المؤمنین خلیفہ دوم ترجمان نبی مکین گنبد خضراء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے حوالے سے ڈسٹرکٹ تنظیم اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام میں آپ حضرات کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند گلہائے عقیدت پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کچھ افراد کی خصوصیات وہ بنائی ہوتی ہیں جن کو 4 دانگ عالم میں ان خصوصیات پر پہچان ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی شخصیات میں ایک بڑی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزاتی طور کے اوپر ایمان عطا فرمایا۔ معجزاتی طور کا مطلب یہ ہے، دار الندوہ کافروں کا اسمبلی ہال تھا، مکہ کے لوگوں نے بیٹھ کے ابو جہل کی صدارت میں یہ بات طے کی کہ ہمیں کل مسلمانوں کے نبی کا سر چاہیے، تو کہا جی اس کے لیے کس بندے کا انتخاب کریں؟ تو سب کی نظر انتخاب عمر بن خطاب پہ گئی کہ اے عمر، تم ہم میں اتنے بہادر، اتنے شجاع، اتنے دلیر، اتنے نڈر ہو کہ یہ کام آپ سر انجام دے سکتے ہو، ہم نہیں دے سکتے۔ ترتیب طے ہوئی، پوری قتل کے واردات کے معاملات طے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام کے لیے صبح جانا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح اس کام کے لیے روانہ ہوئے تو تقدیر ان کے اس جانے پر مسکرا رہی تھی کہ عمر، تو سر لینے کے لیے نہیں جا رہا بلکہ اپنا سر حضور پاک کی جھولی میں دینے کے لیے جا رہا۔ تو عمر فاروق سر لینے آئے تھے، سر دے کر گئے ہیں۔ میرے دوستو، اس میں کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو حدیث پاک پیش کی جاتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے کچھ عرصہ قبل دعا مانگی تھی۔ ان دعا کے الفاظ یہ تھے، اللہم اعز الاسلام بأحب ہذین الرجلین بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ اللہ ابو جہل یا عمر میں کوئی ایک اسلام کی عزت کے لیے دے دے۔ رب کریم نے اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان ملا ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں تو ابو جہل کا ذکر بھی کیا ہے، پر ابو جہل کو ایمان نہیں ملا، حضرت عمر کو ایمان ملا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء کرام نے کئی وجوہات لکھی ہیں۔ ان میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ غیرت کو پسند فرماتے ہیں۔ جو غیرت کا مادہ اسلام میں مطلوب اور ضرورت تھا، وہ مادہ حضرت عمر میں تھا، ابو جہل میں نہیں تھا۔ اس کو غیرت اسلامیہ میں وہ مقام ملنے والا تھا جو ابو جہل کو نہیں مل سکتا تھا، تو رب کریم نے حضرت عمر کا انتخاب فرمایا، ابو جہل کا انتخاب نہیں فرمایا۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ابو جہل خود کو ڈرپوک اور بزدل سمجھتا تھا، اسی لیے تو اس نے خود حضور پاک علیہ السلام کے قتل میں جانے کے لیے اپنے آپ کا فیصلہ نہیں کیا،
بلکہ اپنی پوری ٹیم کو بٹھا کر اپنی اور اپنی ٹیم کے بزدل ہونے کا اعتراف یوں کیا کہ عمر ہم میں بہادر ہے، یہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار سے ان کے بزدل ہونے کا اعتراف کرایا اور عمر کے بہادر ہونے کا اعتراف کرایا۔ تو اللہ تعالیٰ اسلام میں بہادری کو پسند فرماتے ہیں، بزدلی کو نہیں کرتے۔ اس لیے عمر فاروق ایمان لائے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو اس وقت نبوت کا 5واں سال تھا، اعلان نبوت کے 5ویں سال حضرت عمر مشرف با اسلام ہوتے ہیں۔ 5 سال نبوت کی دعوت کو گزر گئے تھے۔ کعبۃ اللہ میں اعلانیہ نماز نہیں ہو سکتی تھی، کفار کی طرف سے پابندیاں، رکاوٹیں، مشکلات، تکالیف، اذیتیں، دقتوں اور حدتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جب عمر فاروق ایمان لائے تو کعبے کا در کھلا، حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت نے کعبہ میں کھلے عام اللہ کی عبادت کی۔ عمر فاروق نے تلوار ہاتھ میں لی ہوئی تھی، جو کافر اس انتظار میں تھے کہ یہ نبوت کا سر لائے گا۔ حضرت عمر ان کو پیغام دے رہے ہیں، اوے کافرو، تم چاہتے ہو تمہارے بچوں کو لوگ کہیں اوے تمہارا بھی کوئی بابا ہوا کرتا تھا، تمہارے بچے یتیمی کا داغ لیے پھریں، تمہاری بیویوں کو کوئی کہے تمہارے بھی کوئی شوہر ہوا کرتے تھے اور وہ بیوگی کا داغ لے کر چلیں، تو آؤ عمر کی تلوار کے سامنے آ جاؤ اور نبوت کا راستہ روکو۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کو اللہ نے وہ مقام دیا جس مقام و مرتبہ اسلام میں مطلوب تھا۔ کھلے عام عبادت ہوئی اور کعبۃ اللہ شریف میں نماز پڑھی گئی۔ توجہ رکھنا، میں ایک نکتہ سمجھانے لگا ہوں۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے، اس دھرتی کے پہلے انسان اور فرد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیت المقدس اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی ہے۔ کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کی تعمیر میں علماء نے لکھا 40 سال کا فرق ہے۔ پہلے کعبۃ اللہ ہے، پھر بیت المقدس ہے۔ یہ دور آدم علیہ السلام میں تعمیر ہے۔ حضرت سلیمان کے دور میں تو تعمیر نو ہوئی تھی۔ جب بیت المقدس بنائی گئی تو پھر بیت المقدس کو قبلہ اسلام قرار دیا گیا کہ مسلمانوں کا یہ قبلہ ہے، اور اس وقت سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 مہینے نمازیں پڑھنے تک، ہجرت کے وقت بعد بھی یہی قبلہ رہا جسے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اور اس کے بعد کعبۃ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو دیا۔ میری بات کا مطلب یہ ہے، عمر فاروق وہ شخص ہے جس نے بیت اللہ کو فتح کر کے اسلام کی جھولی میں ڈالا ہے، بیت المقدس کو فتح کر کے بھی اسلام کی جھولی میں ڈالا ہے۔ بیت المقدس کا فاتح بھی تو عمر فاروق ہے نا۔ حضرت عمر گئے تھے، اونٹ کی سواری پہ گئے تھے، اسلم غلام کو ساتھ لے کر گئے تھے، اپنی باری پہ پیدل چلتے اور غلام اپنی باری پہ سواری پہ بیٹھتا۔ اتفاق جب بیت المقدس پہنچے تو باری غلام کی چل رہی تھی، وہ بیٹھا ہوا تھا سواری پر، حضرت عمر پیدل چل رہے ہیں۔ اس نے کہا بھی کہ امیر المؤمنین میری عرض ہے آپ تشریف فرما ہو اور میں مہار پکڑ کے چلوں، ابھی تو کفار کے رؤساء، لیڈرز، سردار، ان کی قیادت سے ملاقات ہے۔ فرمایا نہیں، عمر کے انصاف میں رکھنا آ جائے گا، آپ وہیں رہو۔ تو جو کفار تھے، وہاں کے نصارہ پادری تھے، پریسٹ تھے، وہ لوگ، انہوں نے امیر المؤمنین عمر فاروق کو پیدل چلتے دیکھا تو اپنی انجیل میں لکھی ہوئی ایک نشانی کو پورا پایا کہ جب عمر اس کو فتح کرنے آئے گا تو وہ پیدل چل رہا ہوگا اور غلام سواری پر ہوگا۔ ایسے انہوں نے بغیر جنگ کے حضرت عمر کو چابیاں نہیں دے دی تھی۔ بیت المقدس پہ کوئی خون نہیں گرا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی تلوار نہیں چلی۔ وہاں نصارہ کے پادریوں نے حضرت عمر کے چہرے میں، حضرت عمر کے لباس میں، حضرت عمر کی کیفیت و حیت میں، حضرت عمر کی چال ڈھال میں ان نشانیوں کو دیکھا جو ان کی کتابوں میں تھے، تو انہوں نے وہ چابیاں بغیر جنگ کے حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ اور میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں تو قرآن بھی بتاتا ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے پہلے انجیل میں اور حضور پاک کے قرآن اترنے سے پہلے تورات میں ذکر فرمائی ہیں، اور یہ نشانیاں یہاں موجود تھی، وہ نشانیاں دیکھی گئیں، عمر فاروق میں پوری ہوئی۔ میرے دوستو، صحیح بخاری کی
تیسرے نمبر کی روایت ہے حدیث ہرقل، ایک تفصیلی حدیث ہے، اس میں اس ٹاپک پر ایک نکتہ سمجھانے لگا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ، رسول پاک علیہ السلام نے خط لکھ کے دیا، روم کے بادشاہ کو دعوت ایمان دی اور یہ خط لے کر چلے۔ روم کا بادشاہ ہرقل اس زمانے میں انطاکیہ میں رہتا تھا۔ انطاکیہ آج کل یہ ترکی کا حصہ ہے، پرانے زمانے میں سلاجفہ روم کا ایریا تھا۔ تو جب حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کا خط مبارک لے کر اس کے پاس پہنچے، کہتے ہیں وہ چاہتا تو ایمان لے آتا، لیکن وہ اپنی قوم سے ڈر گیا تھا۔ قوم سے مشورہ کیا کہ ایمان لائیں، تو قوم نے کہا تجھے ہم حکومت سے ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں کوئی ایمان نہیں لاتا۔ لیکن اس صحابی کی عزت بڑی کی، احترام بڑا کیا۔ ایک رات کا وقت تھا، انہیں اپنے گھر میں مہمان بنایا، رات کو اپنے نگار خانے میں لے گیا۔ نگار خانے میں جہاں پر اسکیچ بنائے جاتے ہیں، اسکیچ کیسے ہوتے ہیں؟ ایک بندہ ماہر ہے، وہ تعلیم پڑھ چکا ہے، کسی کا چہرہ سن کے یا کسی کا چہرہ دیکھ کے یا کسی کی چہرے کی شکل کی اطلاع پا کر وہ اگر کرتاس پر اس جیسا بنانا چاہے تو اس جیسی تصویر بنا لے، اسے اسکیچ کہتے ہیں۔ تو وہ اس زمانے میں نگار خانے کا اسکیچ نویس تھا، تو یہ نگار خانے میں لے گیا، بڑی بڑی مورتیاں اور تصویریں اس نے باقاعدہ وہاں پر اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی تھیں۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگا اس تصویر کی، اس شکل کو جو میں نے تراشا ہے آپ جانتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ دو شکلیں اور دکھائیں۔ صحابی نے کہا میں ان تینوں شکلوں کو جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا اس کی شکل تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے، اور یہ شکل تو ابو بکر جیسی ہے، اور یہ شکل عمر جیسی ہے رضی اللہ عنہم۔ صحابی نے پوچھا آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر عمر کی تو ادھر آمد ہی نہیں ہوئی، اور تم نے ان کی مورتی کیسے گھڑ لی؟ وہ کہنے لگا میں انجیل کا عالم بھی ہوں، اپنے مذہب کا، ان کا بادشاہ ہوں، تو میں نے انجیل میں نشانیاں پڑھی ہیں، جو خاتم النبیین آئیں گے ان کے قریبی ساتھیوں میں ابو بکر و عمر اس شکل کے حامل لوگ ہوں گے۔ میں وہاں سے پڑھتا گیا اور اپنے علم کے مطابق اسکیچ بناتا گیا۔ تو عمر فاروق تو وہ ہے، جب نبی پاک نے دعا مانگی تو ابو جہل کیسے آ سکتا تھا؟ فیصلے تو عمر کے لیے ہو چکے تھے، اس لیے عمر فاروق کو لایا گیا۔ اور میرے دوستو، حضرت عمر وہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سوچ پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم بنا کے نازل فرماتے۔ میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت 18ویں پارے کے پہلے صفحے سے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عمر فاروق کے لفظ قرآن کریم بن کے کیسے نازل ہوا کرتے تھے۔ یہ سورۃ المؤمنون ہے، 18واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، آیت نمبر 12، 13، 14، 15 اور 16 ہے۔ اس آیت کا مطلب سمجھانے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تفاسیر میں ہے کہ حضور پاک کے پاس جبرائیل امین آئے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر انسانیت بنتی کیسے ہے، انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، انسان ماں کے پیٹ میں کیسے اللہ اس کی تصویر بناتے ہیں، اس بارے میں آیات اتری۔ تو حضور پاک سنا رہے تھے، صحابہ کرام سن رہے تھے، حضرت عمر بھی ان سننے والوں میں تھے۔ حضرت جبرائیل نے آیت اتاری اور یہ لفظ نازل فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، آدم علیہ السلام کو کھٹکتی مٹی سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ پھر اللہ نے اس کو پانی کی بوند میں بدلا۔ پانی کی بوند میں کیسے بدلا؟ سورۃ طارق میں ہے، یخرج من بین الصلب والترائب۔ رب کریم نے ماں کے سینے سے، رب کریم نے والد کی کمر سے دو پانیوں کا ملاپ کیا، انسانیت کی پیدائش ہوئی۔ فرمایا انسان کیوں پیدا ہوا؟ اس کے بعد رب فرماتے ہیں ثم جعلناہ نطفہ، میں نے اسے پانی کی بوند بنایا، فی قرار مکین، اور ماں کے پیٹ میں مادہ رحم میں رکھا، جس جگہ اس کو رکھا قرار مکین، وہ بہت زیادہ احترام، بہت زیادہ اکرام، بہت زیادہ ٹھکانہ حفاظت کی جگہ کا تھا، ہم نے اس کو وہی رکھا۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اللہ تعالی نے اس پانی کے خون کو ایک لوتھڑے کی شکل میں بدل دیا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، جمع ہوا خون کی شکل میں بدلا۔ پھر جمع ہوئے خون کو اللہ نے گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں بدلا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کے لوتھڑے پہ اللہ نے ہڈیوں کو ڈالا، فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پہ دوبارہ گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ماں کے پیٹ میں اللہ نے انسانیت کو خوبصورت شکل دے دی۔
یہ آیت اتری، حضور پاک سنا رہے، صحابہ کرام سن رہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یوں سن رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورت حسین ماں جبین دل نشین اور بہترین شکل انسان کو ماں کے پیٹ میں دی ہے۔ تو حضرت عمر کے منہ سے یکایک یہ لفظ نکلا، اتفاق سے یہ لفظ نکلا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، میرے مولا تو بہت خوبصورت تخلیق پیدا کرتا ہے، بہت پیاری تصویر پیدا کرتا ہے ماں کے پیٹ میں پانی کے اندر۔ اے اللہ جو تو نے شکل دی ہے، جو حسن دیا ہے، اللہ تو واقعی بابرکت اور بہترین شکل میں خالق ہے ان سب کا۔ یہ جملہ فرمایا حضرت عمر نے، ابھی قرآن کریم میں آیت نہیں اتری تھی، حضرت عمر کا جملہ پورا ہوا، جبرائیل امین نے یہی لفظ قرآن بنا کے نازل کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ نے فرمایا ہے اسی جملے کو قرآن کی آیت بنا کر حضور پہ نازل کر دیا جائے۔ حضرت عمر کی سوچ پر قرآن کریم یوں اترا کرتا تھا۔ میرے دوستو کتنی مرتبہ ہے؟ یہ 22 قرآن کریم کے مقامات ہیں اور 50 کے لگ بھگ ایسی آیات ہیں جو عمر فاروق کی سوچ پہ، عمر فاروق کی چاہت پہ، عمر فاروق کی بات پہ، عمر فاروق کے فیصلے کی تائید میں اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ اور میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جب ایک بات کوئی جملہ ارشاد فرما دیتے رب کریم اس کی لاج رکھتے۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جس وقت الزام لگا، اور اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا اور اس الزام کو جب شہرت دی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور صحابہ کرام سے بات چلائی کہ آپ بتائیے اس بارے میں کیا بات ہے، لوگ اس طرح کا جملہ کہتے ہیں۔ تو کئی مشورے آئے، لیکن حضرت عمر کا مشورہ سوال کی شکل میں تھا کہ یا رسول اللہ مشورہ بعد میں دوں گا، آپ فرمائیے اس کا نکاح آپ سے کس نے کیا؟ فرمایا اللہ نے کیا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ آپ کے بستر پہ غلیظ عورت کو نہیں آنے دے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، میں ام المؤمنین اماں عائشہ پہ یہ الزام ایک بہتان سمجھتا ہوں۔ یہ حضرت عمر فاروق کے لفظ تھے۔ قرآن کریم سورۃ نور یہی لفظ لے کر 18ویں پارے موجود ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ الفاظ حضرت عمر کے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی بنا کر قرآن میں نازل فرمایا۔ میں نے کہا 50 کے لگ بھگ ایسی آیات ہیں، 50 کے لگ بھگ ایسی آیات جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 22 مقامات کی 50 آیات میں قرآن کریم ان کے الفاظ میں نازل ہوا۔ تبھی تو حدیث پاک میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا گیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب المناقب میں حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ کیا مطلب؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر نبوت کی ختم نبوت کا معاملہ نہ ہوتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نبوت کے معاملات چلنے ہوتے تو عمر فاروق کے کندھے اس لائق تھے کہ ان کندھوں پہ نبوت کے تمغے سجتے۔ عمر کا سر اس مبارک تھا کہ اس سر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت کا تاج سجتا۔ لیکن ختم نبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ہے وہ کام رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری جلد اول کتاب العلم کی حدیث ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے مجمع میں ایک بات بتائی کہ لوگوں میں نے رات خواب دیکھا ہے، خواب میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اس دودھ کے پیالے کو پیا، اتنا پیا کہ میں سیر ہو گیا، پھر میں نے عمر کو دیا، عمر فاروق نے بھی پیا، اتنا پیا کہ ناخنوں سے بھی دودھ جاری ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ خواب آپ نے دیکھا، تعبیر بھی آپ دیں گے؟ فرمایا عمر اللہ تعالیٰ آپ سے علم دین کی تکمیل کرائے گا، شریعت کی تکمیل آپ سے کرائے گا۔ جو وعدے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے حضور کے دور میں کیے، ان وعدوں میں بعض وعدے عمر فاروق کی خلافت میں پورے ہوئے۔ یہ جو قرآن کریم سورۃ الروم میں ہے، یہ جو رومی ابھی مغلوب ہوئے ہیں ان قریب غالب ہوں گے، ایک وعدہ ہوا تھا فی عدن الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون
فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ ان آیات میں جو روم اور ایران کی فتح کی طرف اشارہ تھا، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں روم اور ایران کو اس طرح فتح کیا گیا جیسے فتح کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اس سلطنت کی طاقت کو حضرت عمر نے یوں کک ماری تھی جیسے فٹ بال کو کھلاڑی کک مار کے اس باؤنڈری سے آؤٹ کر دیتا ہے جس میں کھیل کھیلا جا رہا ہوتا ہے۔ عمر فاروق نے تو ان کو گیم سے یوں آؤٹ کیا تھا کہ یا تو رسول اللہ کے غلام بن کے رہو، اگر مخالف رہو گے تو طاقت اسلام کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وعدے جو اس وقت کیے گئے پورے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئے۔ حدیث پاک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، صحیح جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب المناقب باب مناقب عمر فاروق کی روایت ہے۔ فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی۔ حضرت عمر وہ ہیں اللہ نے ان کے دل پہ بھی حق جاری کیا، زبان پہ بھی حق جاری کیا۔ کیا مطلب؟ زبان سے بولا جاتا ہے، دل سے سوچا جاتا ہے، تو عمر بولتا بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقام اور مرتبہ ایسا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ملتا ہے۔ یقین مانیے ان کی بعض اوقات سوچ بھی وہی ہوتی جو پوری ہو جایا کرتی تھی، جو فرماتے تھے وہ پوری ہو جاتی، جو کہتے وہ پوری ہو جاتی۔ جنگی اندازے لگایا کرتے تھے، وہ اندازے 100% ویسے نکلا کرتے تھے۔ کوئی بات ارشاد فرماتے وہ ویسی کی ویسی پوری ہو جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہادت کی پیشن گوئی تو پہلے بتا دی تھی۔ صحیحین کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پہ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور عثمان، یہ 3 صحابی بھی ساتھ ہیں۔ جبل احد خوشی سے ہلنے لگا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جبل احد حضور نے فرمایا مجھ سے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اوپر پاؤں مبارک مارا اور احد کو فرمایا اثبت احد، احد رک جا، فإن علیک نبی، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، وہ صدیق اور ابو بکر موجود ہے، وہ شہیدان اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو حضرت عثمان اور حضرت عمر فرماتے تھے ہمیں اس دن سے پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت شہادت دینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جن کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے راز دیے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا تھا بتاؤ فتنوں کے بارے میں حضور پاک نے آپ کو کوئی بات بتائی ہو تو ہمیں اتنا اشارہ کر دیں جس سے چلو حضور کا راز فاش نہ ہو لیکن ہم فتنوں سے بچ پائیں۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا آپ کیا پوچھتے ہیں، آپ تو فتنوں کے درمیان دروازہ ہیں، جب تک آپ موجود ہیں کوئی فتنے کی جرت نہیں ہے وہ آ سکے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے میں بتا دیا کہ توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے اس وقت سمجھ لیا کہ واقعی مجھے شہادت کی موت ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر شہادت پہ یوں دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے مانگا، کہا میرے مولا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، شہادت تو آپ نے دینی ہے، واجعل موتی فی بلد حبیبک، مجھے قبر بھی رسول اللہ کے شہر میں ملے۔ اللہ نے اس کے ساتھ 2 اور دعائیں بھی قبول کی ہیں۔ فرمایا عمر صرف تمہیں شہادت اللہ کے راستے میں نہیں ملے گی، مصلی رسول پہ موت ملے گی اور قبر حضور کے روزے میں ملے گی۔ میرے دوستو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں علماء کرام بتاتے ہیں کہ عمر وہ ہیں جن کی بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ صبح آتا شام کو اپنا کاغذ خالی لے کر اٹھ جاتا، شام کو آتا صبح اپنا خالی کاغذ لے کر چلا جاتا کہ عمر اتنی اسے مہلت بھی نہیں دیتے تھے کہ میں کوئی گناہ کروں اور یہ لکھ پائے۔ میرے دوستو اس شخصیت کے لیے فرمایا بولتا بھی ٹھیک ہے اور سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ آج عمر فاروق کی شہادت کی بات ہے، آج سے 1421 سال پہلے سن 24 ہجری کا پہلا دن یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو مکین گنبد خضرا بنے۔ میں یہاں پر ایک وضاحت بڑی ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل محرم الحرام کا دور ہے، لوگ میڈیا پر اس حوالے سے سرچنگ زیادہ کرتے ہیں تو وہاں پر 1 نمبر اور 2 نمبر مواد بھی موجود ہوتا ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے، وہ ہر چیز کو گوگل کر لیتے ہیں۔ ہر چیز گوگل سے نہیں ملتی، کوئی چیزیں اللہ کے قرآن سے بھی ملتی ہیں، حضور کے فرمان سے بھی ملتی ہیں،
اللہ والوں کی جوتیوں میں وہ گوہر ملتے ہیں جو بادشاہوں کے خزینوں میں بھی نہیں ملا کرتے. تو آدھی آدھی بات سرچ کر لیتے ہیں اور کچھ 2 نمبر دماغ کے بندے بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ تو یکم محرم حضرت عمر کی شہادت نہیں ہے. عجیبی کیوں نہیں ہے؟ سنیوں کی 25 کتابوں کے حوالے. ایک مولوی کو میں نے سنا، وہ کہنے لگا سنیوں کی 25 کتابوں کے حوالے دکھا سکتا ہوں. حضرت عمر 27 ذو الحجہ کو زخمی ہوئے ہیں. تو بھائی تو 25 نہیں، 2500 کتابوں کے بھی حوالے دکھا تو 27 ذو الحجہ کو زخمی ہوئے ہیں، لیکن 3 دن بیمار رہ کر چوتھے دن یکم محرم الحرام کو دنیا سے رخصت ہوئے. پوری بات کریں، ادھوری بات کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں بغض ہے عمر فاروق کا. وہ بغض بندے کا چہرہ بھی بگاڑ دیتا ہے، نسلیں بھی اجاڑ دیتا ہے. گردے خراب ہونا، پانی ہضم نہیں ہوتا. ایمانی طبیعت خراب ہو تو عمر ابن خطاب ہضم نہیں ہوتا، پھر اس پر باتیں ہوتی ہیں. اچھا پھر ایک بات آپ کو سناؤں. کہتے ہیں یہ سنیوں نے گھڑی ہے عمر فاروق کی یکم محرم کی شہادت. کیوں بھائی؟ اجی 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے، اس کی حیثیت کم کرنے کے لیے گھڑی ہے. میں نے کہا ظالمو، جھوٹ بولتے وقت تو کوئی عقل سے کام لے لیا کرو، کوئی عقل نام کی چیز ہو تو وہ بھی تو دیکھ لو. حضرت عمر شہید ہوئے ہیں یکم محرم سن 24 ہجری، حضرت حسین شہید ہوئے 10 محرم سن 61 ہجری. 10 محرم سن 61 ہجری. 61 سے 24 نکالیں احمد شاہ، ذرا بتائیں کتنے بچے؟ آپ ذرا کیلکولیٹر کریں. کوئی بندہ عقل سے تو بات کرے، خرد سے تو بات کرے، کوئی سوچ سے تو بات کرے، کوئی سمجھے تو صحیح کہ 61 سے 24 نکالے کتنے بچتے ہیں؟ 37 سال پہلے حضرت حسین کی شہادت سے عمر فاروق یکم محرم کو شہید ہو رہے ہیں. کوئی دماغ تو دیکھو کہ عمر کی یکم محرم کی شہادت حضرت حسین کی شہادت کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے. ان کی شہادت سے 37 سال پہلے عمر فاروق کی شہادت ہے. بھئی وہی حال ہے. وہ کہتے ہیں کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ. بس جو دیکھا وہی کہہ دیا. نہیں نہ کہیں کی اینٹ نہ کہیں کروڑا، میاں بھانمتی نے کنبا جوڑا. یہی دلیل ہے، یہی پروف ہے، یہی ثبوت ہے، یہی ایویڈنس ہے عمر فاروق پر بک بک کرنے کے لیے. نعوذ باللہ. یاد رکھیں، صحابہ اور اہل بیت کا بغض لے کر جاؤ گے خدا کی قسم بخشش نہیں ہو سکتی. اگر قبر میں استقبال چاہتے ہو تو محمد کے صحابہ اور اہل بیت کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. ایسے نہیں ہو سکتا. جب تک صحابہ اور اہل بیت کی محبت نہ ہو تب تک کچھ. کل ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، مولانا میں اپنے گھر میں سبیل لگا رہا ہوں پانی کی، جائز ہے؟ میں نے کہا 100 سبیلیں لگا لے، لیکن اگر عمر، عثمان، حیدر، ابو بکر، صحابہ، اہل بیت کی محبت تیرے دل میں نہیں ہے تجھے کوئی نجات نہیں ملے. نجات تو تب ہے جب ان سے پیار ہے، جب ان سے محبت ہے. اور یاد رکھیں یہ رسول اللہ نے امت کی تربیت کی ہے کہ اہل بیت اور صحابہ سے پیار کرو گے تو پیار بنے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ جمعہ کے خطبے میں اسی منبر پہ ٹھہر کے آپ حدیث پاک سنتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. اگلا لفظ کیا ہے؟ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. حضور نے فرمایا لوگو جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے سمجھ جاؤ اس کے دل میں محمد کریم بستے ہیں، اور جس کے دل میں اہل بیت اور صحابہ کی نفرت ہے اس کے دل میں نبی موجود نہیں ہے. یہ فتویٰ میرے نبی کا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی کوئی بات ہو جائے. تو میرے دوستو حضرت حسین کی شہادت کی ڈی ویلیو کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ ایک ہی گھر کے ہیں، یہ ایک ہی در کے ہیں، یہ ایک ہی معاملے کے ہیں، ایک ہی نبی پاک کے جانثاران، وفاداران، دلداران ہیں. ان میں اگر شہادتیں ایک مہینے میں 2 ہو جائیں گی تو اسلام کی عظمت مزید بڑھ جائے گی. یہ تھوڑی ہے کہ ہم دوسری شہادت ایک مہینے میں برداشت نہیں کرتے، نہیں سے بس رومنی قوم ایسا کو ایک مہینے ڈوجہ شہید قبول کو نہیں. یوں نہیں ہو سکتا. اسلام میں تو شاید کوئی اسلامی دن ہو جس دن کہیں اسلام کے اوپر خون نہ لگاؤ. اور میرے ساتھیوں رمضان المبارک کو دیکھ لو. 3 رمضان المبارک حضرت اماں فاطمہ کا انتقال ہے. 10 رمضان المبارک اماں خدیجہ کا انتقال ہے. 17 رمضان المبارک حضرت اماں عائشہ کا انتقال ہے. 21 رمضان المبارک حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہے. تو کیا کہیں گے؟ 4 شہادتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. کیوں؟ رمضان کی حیثیت ڈی ویلیو کرنا چاہتے ہو؟ کوئی عقل کی بات بھی کرے گا؟ تو بھائی عمر فاروق کی شہادت اسلام کے پہلے دن میں اس مہینے کو 4 چاند لگا رہی ہے.
मुसल्ला रसूल का शहीद भी इसी महीने में है और करबला की ज़मीन पर नवास रसूल की शहादत भी इसी महीने में। हमने दोनों में मोहब्बत समझी है, इसीलिए डी वैल्यू की बात नहीं हुई। दोनों में प्यार समझा है, इसीलिए डी वैल्यू की बात नहीं है। दोनों में उल्फत समझी है, इसलिए डी वैल्यू की बात नहीं है। नऊज़ बिल्लाह अगर हुसैन और उमर पे नफ़रत समझे फिर कोई डी वैल्यू की बात करे तो बनती है, वरना ऐसे तो बन भी नहीं सकती। और मेरे दोस्तों, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है। आज ये जुमला कहा जाता है कि अभी रसूलुल्लाह की हिजरत को 61 साल ही गुजरे थे कि जालिमों ने नवास रसूल को शहीद कर दिया। बाबा ठीक है, मैं मानता हूं यही बात ऐसा ही है, बहुत जुल्म है, बर्बरियत है, खुदा लानत करे कातिलीन हुसैन और इनके आवान व अंसार पे। लेकिन ये शहादत 37 साल बाद है। इससे 37 साल पहले यकम मुहर्रम सन 24 हिजरी को हज़रत उमर की शहादत है। ये उमर और फितनों के दरमियान दरवाज़ा उमर फ़ारूक थे। अगर ये शहादत के मामलात किए जालिमों ने तो फिर आज तक खून बह रहा है। मुझे बताएं उमर फ़ारूक की शहादत किस घर से हुई है? वो कौन सा तबका है जो उमर फ़ारूक से खुश नहीं था? वो या यहूदी थे या मुनाफिक थे। यहूदियों ने अपना एजेंट अबू लोलो मजूसी फ़ारसी ईरानी भेजा और इसने आके वार किया और इसी ने आके ये जुल्म और तशद्दुद की बुनियाद रखी सन 24 हिजरी में। अबू बकर तो दुनिया से इंतकाल पे रुखसत हुए थे, हज़रत उमर की शहादत हुई, ये दुनिया से रुखसत हुए। फिर फितनों के दरवाजे खुले हैं, फिर हज़रत उस्मान की शहादत भी है, फिर हज़रत अली की शहादत भी है, फिर उसके बाद नवास रसूल की शहादत भी है। फिर ये पूरे मामलात चल रहे हैं। ये वही मामला है जिन्होंने सहाबा और आले बैत से नफ़रत रखी और ये काम सर अंजाम दिया। तो जैसे हम हज़रत हुसैन नज़र के कातिल पे लानत करते हैं, वैसे ही उमर फ़ारूक के कातिल पे लानत है। उमर फ़ारूक के कातिल के दिलदारों पे भी लानत है। उमर फ़ारूक के कातिल के नाम लेवाओं पे भी लानत है। उमर फ़ारूक के कातिल के नाम पे खुशी मनाने वालों पे भी लानत है। तो पूरी बात कर ली जाए, अधूरी न की जाए। हमारे ज़िले में एक प्रोग्राम होता है हज़रत हुसैन सबका रज़ी अल्लाह अन्हु, बहुत अच्छा उन्वान है। मैं हर वक्त इंतज़ामिया की मीटिंग ज़िम्मे में कहता हूँ, आज भी यहाँ कह रहा हूँ और बड़े खुले दिल से कह रहा हूँ, भाई इत्तेहाद ऐसे नहीं हो सकता। इत्तेहाद तब होगा जब बात पूरी होगी। शहदाए मुहर्रम पूरों को खराज तासीन पेश करना चाहिए, अधूरों को तो नहीं। हज़रत जी मौलाना जमशेद रहमतुल्लाह अलैह रेवेंट के मिंबर पे एक जुमला फरमाते थे, पूरे दिन पर चलने में कामयाबी है, अधूरे दिन पे नहीं है। तो पूरे साहबा और अहले बैत माने, उन्वान रखें हुसैन और उमर सब के, फ़ारूक और हुसैन सब के, फिर मज़ा भी आए। फिर मैं हज़रत हुसैन की फ़जीलत पर कुरानी आयात से इस्तिदलाल करूँ, अहदीस बताऊँ, फ़जीलत बताऊँ, मतबा बताऊँ, रुतबा बताऊँ, हसीयत बताऊँ, वैल्यू बताऊँ कि हज़रत हुसैन का क्या मामला है। और मेरा मुखालिफ दोस्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से आयात भी सुनाए, अहदीस भी बताए, उनका मकाम और मर्तबा, दर्जा, हैसियत और वैल्यू भी बताए, ताकि हमारे फॉलोअर्स माने कि हम अंदर से भी हुसैन को मानते हैं, उमर को मानते हैं। ऊपर ऊपर से मानने का क्या फ़ायदा? मैंने तो कई मरतबा इंतज़ामिया की मीटिंग में बात की है कि हुसैन और उमर सब के होना चाहिए ताकि मोहब्बत पूरी में पता चले। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वालिद को एहतराम दूँ और मेरे वालिद को एहतराम न दिया जाए। मैं जैसे सहाबा को ईमान का हिस्सा समझता हूँ, वैसे अहले बैत को ईमान का हिस्सा समझता हूँ। मैं जी कहना जानता हूँ तो जी सुनना भी जानता हूँ, एहतराम देना जानता हूँ तो एहतराम लेना भी जानता हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये एहतराम का असल फार्मूला है। इस तरतीब पर भाईचारा भी कायम होगा, इस तरतीब पर मोहब्बतें भी कायम होंगी। और पता लग सिवा कि ढिड्डू साचा दे बैठे इन होवे उतू भाई गाल ते अंदरू भाई गाल, यूँ नहीं होना चाहिए। मुनाफिकत की किताब पढ़ के मोहब्बतों की दास्तान लिखना बहुत है मुश्किल, ख़िज़ा के माथे पे दास्तान गुलाब लिखना ये नहीं हो सकता। अगर इस तरह की मोहब्बत की तरतीब होगी तब जाकर बात चलेगी। ये सवाल भाई ने लिखा है कि हज़रत उमर ने हज़रत फ़ातिमा के घर का दरवाज़ा तोड़ा था, इस बारे में रोशनी डालें। ये मुख्तलिफ जलसों में लोग मुझसे सवाल करते हैं। ये भी एक प्रोपागेंडा है, ये उन्हीं प्रोपागेंडा साज फैक्ट्री का ये बनाया हुआ एसेड है जो सहाबा और अहले बैत की नफ़रतें बताते हैं। आपको पता है हज़रत उमर की हज़रत फ़ातिमा कौन लगती हैं? कुछ तो देखें। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का रुतबा हज़रत उमर के यहाँ क्या है? यार कुछ तो देखो, कुछ तो समझो। हज़रत अली मुर्तज़ा की बेटी हज़रत
ام کلثوم بنت علی بنت فاطمہ، اس کا رشتہ حضرت علی نے حضرت عمر کو دیا تھا. تو حضرت عمر داماد ہیں، حضرت علی سسر ہیں، حضرت فاطمہ ساس ہیں. ساس کو خوش دامن کہا جاتا ہے، ماں کی جگہ ہوتی ہے، ماں کو احترام دیا جاتا ہے. یہ تو محبت کا رشتہ تھا حضرت فاطمہ میں اور حضرت عمر میں. یہاں کوئی مخالفت تو نہیں تھی کہ آپ کے اس کے گھر کا دروازہ توڑا تھا. شاید یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جی اپنی ساس نال نہیں بڑھتی، شاید وہ کہہ رہا ہے جس کی اپنی ساس سے نہیں بنتی. وہ ساس تو تانگے، ہم تو اپنی ساسوں کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، ہم تو عزت دینے والے ہیں. عمر فاروق عزت دینے والے تھے، عزت کے گھر سے رشتہ لیا، عزت دی، عزت لی. اور حضرت عمر سے حضرت فاطمہ کا نواسا پیدا ہوا. ام کلثوم کا بیٹا زید ابن عمر پیدا ہوا. یہ زید ابن عمر عمر بن خطاب کا بیٹا ہے، حضرت علی کا نواسا ہے، اما فاطمہ کا نواسا ہے، حسن حسین کا بھانجا ہے، اور عمر فاروق کے اس بیٹے کے حسن حسین ماموں ہیں. یہاں محبتیں تھیں بھائی، نفرتیں نہیں تھیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ لعاذ باللہ. اس جھوٹ کو ایک منٹ کے لیے میں سچ مان لیتا ہوں کہ گھر کا دروازہ توڑا گیا تھا. تو میرا ایک سوال ہے، جس کے گھر کا دروازہ توڑا جائے ان گھر والوں نے کوئی ایکشن کیا یا نہ کیا؟ اگر ایکشن کیا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بدلہ لے سکتے ہیں، اور نہیں ایکشن کیا تو ان کی مجبوری کیا تھی؟ بھائی یہ گھر تو حیدر کرار کا تھا، صاحب ذوالفقار کا تھا، یہ تو انتہائی بہادر، نڈر، دلیر، شجاع بندے کا گھر تھا. حضرت علی کے پاس تو تلوار تھی جس کو کہتے ہیں لا سیف الا ذوالفقار. وہ اگر بیوی کے تحفظ کے لیے نہیں نکل سکتی تو اور کس کے لیے نکلے گی؟ وہ نبی پاک کی بیٹی کی عظمت اور عفت کے تحفظ کے لیے نہیں نکلی تو کب نکلے گی؟ حضرت علی نے تو کوئی ایکشن نہیں کیا. حضرت علی تو بہادر ہے، انہوں نے تو حضرت عمر فاروق کا ساتھ دیا، بلکہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کی خلافت میں مشیر رہے ہیں. کسی نے حضرت علی کے دور میں کہا تھا کہ ابو بکر عمر عثمان کے دور میں تو امن تھا، آپ کے دور میں لڑائیاں پڑ گئیں. تو حضرت علی نے فرمایا تھے ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو. تو حضرت عمر تو حضرت علی کو مشیر رکھے ہوئے ہیں. کئی واقعات ہیں، علماء سیر ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رات کو کوئی کام لکھ رہے تھے، سرکاری دستاویز، حضرت علی آ گئے. تو حضرت علی المرتضیٰ سے حضرت عمر نے پوچھا خیر سے آئے؟ کہا ایک ذاتی مشورے کے لیے آیا ہوں. حضرت عمر نے ایک چراغ جلایا ہوا بجھا دیا، بجھے ہوئے کو دوسرے چراغ کو جلایا. کہا علی اب بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت علی نے پوچھا جو پہلے چراغ جل رہا تھا وہ جلتے رہتا، آپ نے اس کو بجھا دیا دوسرے کو جلایا، کیا؟ کہ چھوڑو علی یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. کہا آپ نہیں بتائیں گے تو میں مشیر کیسا؟ کہا علی آپ جانتے تو ہو میں سرکاری کام کر رہا تھا تو سرکاری تیل جل رہا تھا، اب میرا ذاتی کام ہے آپ سے اور آپ ذاتی کام کے لیے آئے ہیں تو میں نے ذاتی پیسوں سے خریدا ہوا تیل کا دیا جلا دیا تاکہ سرکاری مال میں نقصان نہ آئے. یہ ہے عدالت، یہ ہے عدل و انصاف. اور دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا. یہاں تو محبتیں تھی حضرت علی سے، گھر کے دروازے جلائے جاتے تو یہ باتیں ہوتی، اس طرح کی نفرت کی باتیں ہوتی. یار عجیب معاملہ ہے یار، عجیب باتیں دنیا میں بتائی جاتی. اور میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو محبت کا رشتہ تھا، نفرت کا رشتہ تو نہیں تھا، پیار کا رشتہ تھا، بغض کا رشتہ تو نہیں تھا. یہ بات کر کے کہ حضرت علی کے گھر کا دروازہ حضرت عمر نے توڑا. اور اس کے آگے بھی ایک جھوٹ ہے جو شاید آپ نے نہ سنا ہو یا نہ لکھا ہو. وہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو لات ماری اور حضرت فاطمہ کے پیٹ سے محسن بیٹا تھا وہ ساکت ہو گیا. میں نے کہا کوڑ ہمیشہ گڈا لولا اندھا ڈورا ہوتا ہے، جھوٹ ہمیشہ اندھا بہرا ہوتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں پیٹ کا بچہ محسن تھا وہ ساکت ہو گیا. وہ پیٹ کے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں ڈھیڈا لبال نہ رکھی دے، جب پیدا ہوگا تو نام تو تب ہے تو تاکہ پہلے کہنے سے بھی ہوں نام محسن ہے. عجیب معاملہ ہے. ان کا نام محسن ہے اور وہ پیدا ہوئے ہیں، کوئی لات وات والا معاملہ نہیں ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، بچپن میں فوت ہو گئے تھے. حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹے، حضرت فاطمہ کا بیٹے، حسن حسین کو چھوٹا بھائی ہے، لیکن عجیب اوٹ پلانگ چلا لیے. اچھا اگر یہی بات تھی تو بتائیں پھر حضرت علی حضرت عمر کی بیعت کیوں کرتے ہیں اور 12 سال ان کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ حضرت حسن اور حسین نے 12 سال حضرت عمر کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی ہیں؟ ان کے پیچھے جمعہ کیوں پڑھا ہے؟ انہی کے پیچھے عید کیوں پڑھی ہے؟ ان سے محبت کیوں رکھی ہے حضرت علی اور مرتضیٰ کے خاندان نے اگر بات یہی تھی؟ عجیب بات ہے یار. اور پھر حضرت علی نے انہیں رشتہ بھی دیا ہے.
پھر بھی میں حیران ہوں اب بھی عقل سے بات نہ بنے. اور ماشاءاللہ اہل تشیع اہل سنت دونوں کی کتابوں میں اس رشتے کے حوالہ جات موجود ہیں. یہ فقیر آپ کو 10 کتابوں کے حوالہ جات پیش کر سکتے ہیں دونوں طرف سے. یہ باقاعدہ معاملہ موجود ہے. یہ رشتہ ہے 1400 سال پہلے سے، کوئی آج تھوڑی ہوا ہے کہ میں کرا رہا ہوں. تو باقاعدہ کتب میں موجود ہے. رشتے محبت پہ ہوتے ہیں نفرت پہ ہوتے ہیں. تو کہیں دے گھر دبوا بھنتے کوئی کا رشتہ دے دیں ڈوئی مریس نہیں پوتر تیرے سر رچ، کیسے رشتہ ملے گا؟ یہاں بابا نفرتیں نہیں تھی، محبتیں تھی. تمہارا یہ 2 نمبر چورن بک نہیں سکتا کہ صحابہ اور اہل بیت کو لڑایا جائے. نہ بابا، یہ محبت کے رشتے ہیں اور محبتیں چلیں گی. محبت خوشبو ہے، یہ بکھرتی ہے. یہ فیک لو نہیں ہے، یہ کوئی جعلی پھول کاغذ کا بنا ہوا نہیں ہے کہ اس سے کوئی پھول آگے نہ بکھرے. یہ محبتیں ہیں جو پوری تعدم اسلام آج تک چلتی رہیں گی. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے دین ایمان پہ. اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. میں ایک بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. چند دنوں پہلے ہمارے مخالفین میں سے چند شرپسند لوگوں نے سرکاری میٹنگز میں یہ بات کی کہ یہ جو معاہدہ ہے نا ٹائمنگ کا کہ 11 بجے چگلے میں 10 محرم کا جلوس کراس ہو جائے، ہم اس کو توڑ کے دکھائیں گے. اہل سنت نے اس پر اجلاس بھی کیا اور کھلا کہا کہ اگر معاہدہ ٹوٹا تو پھر اس کی ساری ذمہ داری انتظامیہ پہ ہوگی. انتظامیہ نے 3 دن پہلے ہمارے ان ذمہ داران سے رابطہ کر کے یقین دلایا ہے کہ اس معاہدے کی ایک شق کی پاسداری ہوگی. اگر کوئی شرپسندی کرے گا اس کا علاج وہی ہوگا جو علاج کرنے کا حق بنتا ہے. تو اس معاملے پہ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہے اگر واقعی آپ معاہدے کی پاسداری کراتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ معاہدہ زور زبردستی سے کرایا گیا. نہ بابا، یہ زور زبردستی والا معاہدہ نہیں ہے. 1958 میں بھی یہی ہوا تھا، 1988 میں بھی یہی ہوا ہے، 2009 میں بھی یہی ہوا ہے. ہر دفعہ تم سے زور زبردستی سے کرایا گیا. یہ جھوٹ یہاں نہیں چل سکتا. سچ سچ ہوتا ہے اور معاہدے کی پاسداری کی جائے گی. آپ اس کی تائید کرتے ہیں نہیں کرتے کہ معاہدوں کی پاسداری کی جائے یا نہ کی جائے؟ جو جلوس کی ٹائمنگ ہے وہی ٹائمنگ کی پابندی کی جائے یا نہیں کی جائے؟ آپ لوگ اس کی تائید کرتے ہیں اور انتظامیہ کو باور کراتے ہیں کہ معاہدات پہ عمل کیا جائے اور معاہدات کو پورا کیا جائے. اور ہم کھلا طور پہ جملہ کہتے ہیں معاہدہ برقرار تو امن برقرار ہے. انتظامیہ والوں، تم نے سرکار کے مال سے تنخواہ لینی ہے تو ان معاہدات کی پابندی کرنی ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین. الہی آتی نفسی تقواها وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے میرے مولا، ہماری طرف سے حضرت عمر کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رفقاء کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. شہدائے محرم کی قبور پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرما. اے اللہ، ہمارے ملک میں امن کا گہوارہ بنا، ہمارے شہروں میں امن کا گہوارہ بنا. جو امن کے لیے کوشاں ہیں ان کے گھر بار کی زندگی کو پرامن فرما دے. اے میرے مولا، جتنے دوست آئے بیٹھے ان کے دل کی جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما. اس مسجد کو مسجد نبوی کے اعمال سے منور فرما. اے اللہ، جتنے دوست بیٹھے ہیں بیماروں کی دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما، عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ، ہمارے ضلعی جنرل سیکرٹری حافظ عبدالمجید گوگا خیل صاحب بیمار ہیں، اے اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما، عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. پہلے کی طرح اپنے پاؤں پہ ان کو کھڑا فرما. اے میرے مولا، ان کا سایہ عاطفت ہم سب پہ سلامت با کرامت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.